اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرزادہ پروڈکشن میں عابد شاہ آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ رمضان کا مہینہ بس آنے ہی والا ہے اور رمضان کے مہینے کی برکتیں در حقیقت ہر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی پر ایک روزہ یا کسی پر 2 روزے فرض کیے گئے، لیکن ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم پر پورے 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور دوستو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جو بھی کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، یقیناً اس حکم میں، اس بات میں، اس کام کے کرنے میں، اس عمل میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے، ہر لحاظ سے بہتری ہے۔ تو دوستو اس رمضان مبارک کی جو فضیلت ہے اس کو اب سائنس بھی مان چکی ہے۔ اب میں آپ کو سائنسی لحاظ سے اس کے فوائد پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ سائنس نے اس چیز پر باقاعدہ سے آبزرویشن اور ہر لحاظ سے انالیسس کر چکی ہے کہ یہ جو انسانی باڈی ہے اس کو بھی در حقیقت جیسے ہمیں دوسری مشینوں کی اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی شیڈول مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کو بھی جتنے بھی اندر آرگنز موجود ہیں ان آرگنز کو بھی یقیناً شیڈول مینٹیننس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سائنس نے کیا چیز تحقیق کی ہے؟ سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر انسان سال میں 10 دن کچھ ٹائم کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے تو اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے مواد ہوتے ہیں جو زائل ہو جاتے ہیں اور وہ مواد انسان کی زندگی کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ تو دوستو رمضان المبارک کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اسلامی لحاظ سے۔ اسلامی لحاظ سے کیا ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک میں ایک فرض پڑھتے ہیں تو وہ 70 فرائض پڑھنے کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم ایک نفل پڑھیں گے تو یقیناً اس کا بھی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ بہت زیادہ اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن سائنسی لحاظ سے بھی ہمارے جسم کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تو کم از کم سال میں یہ 30 روزے بھرپور طریقے سے رکھیں۔ اور جو دوست روزوں کو اہمیت نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے، در حقیقت وہ اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے اندر ویکنس پیدا ہو جائے گی، ہماری ہڈیاں، ہمارے گال پچک جائیں گے، در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، نہ صرف ہماری صحت اچھی ہو جائے گی بلکہ ہماری زندگی، آنے والی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو دوستو رمضان المبارک کا جو سحر و افطار ہے یقیناً یہ بھی ہمارے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ روزے رکھیں گے، جیسے کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو عشرہ نجات کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے تو جیسے ہی وہ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند کہتے ہیں آمین،
اور جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو تب بھی کیا بولتے ہیں؟ آمین. اور جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو تب بھی آمین ہی بولتے ہیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا، تو یہ کیا ماجرا ہے، کیا راز کی بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی جہنم سے مغفرت نہ کروا سکا، جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. اور دوسری بات کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. تو میں نے کہا آمین. تو اسی طریقے سے تیسری بات جب کہا کہ جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو. تو پیارے دوستو، اس حدیث میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ دعا مانگنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو دوستو، یہاں سے بھی رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ضرور ہو گیا ہوگا کہ رمضان المبارک نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو، نہ صرف ہماری صحت کو بھرپور طریقے سے زبردست کر دیتا ہے، ہمیں جینے کا انداز ہمیں ہر لحاظ سے مہیا کر دیتا ہے. ہمیں رمضان المبارک جب روزہ رکھا جاتا ہے ہمیں اس سے صبر و تحمل کا درس ملتا ہے، ہمیں صبر کرنے کی توفیق ہمیں ملتی ہے. ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں کہ ہم پانی پئیں، کھانا کھائیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم جو ہے وہ صبر و تحمل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ہمارے درمیان میں ایمانداری اور دیانتداری جیسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن چھپ کر بھی ہم کچھ نہیں کھاتے کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے اندر اللہ کا خوف، تقوی اور اسی طریقے سے دیانتداری اور سچائی بھی پیدا ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ بھی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ان لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، وہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی کو وہ کیسے گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے اندر اثار محبت اور قربانی اور سیکریفائس جیسی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو دوستو، اگر میں یہ خصوصیات آپ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے کھڑا رہوں اور گھنٹوں یہ میں بات کرتا رہوں تو قد کم نہیں ہوگا. تو ہمارے لیے صرف یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 1 ماہ کے روزے رکھو. تو دوستو، ہمیں نہ صرف خود کو روزے رکھنے ہیں بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی روزے رکھنے کی تلقین دیں، ان کی اس میں مدد کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے گا. دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے تمام لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور وہ بھرپور طریقے سے اس رمضان کو اپنے ساتھ گزاریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان شریف ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور وی آر دا لکیسٹ پرسنز کہ ہم نے دوبارہ سے رمضان المبارک پا لیا. اور اس کے دوران اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، شب قدر کو ڈھونڈنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.